بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، نماز تہجد اللہ تعالیٰ کے قرب کا سب سے عظیم ذریعہ ہے۔ یہ نماز ان بندوں کی پہچان ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے خاص ہدایت سے نوازا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں نماز تہجد کو خاص مقام حاصل رہا ہے، اور قرآن مجید میں بھی اس نماز کی بہت فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 79 میں فرماتے ہیں، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، اور رات کے کچھ حصے میں تہجد کے ساتھ عبادت کیا کرو، یہ تمہارے لیے نفل ہے، قریب ہے کہ تیرا رب تجھے مقام محمود پر فائز کر دے۔ یہ وہ نماز ہے جس سے بندہ رات کی خلوت میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، اپنی دعائیں پیش کرتا ہے، اپنی خطائیں مانتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں سمیٹتا ہے۔ نماز تہجد پڑھنے کا آسان طریقہ کیا ہے؟ یہ سوال اکثر لوگ پوچھتے ہیں، خاص طور پر وہ لوگ جو اس عظیم عبادت کی طرف رجوع کرنا چاہتے ہیں لیکن مکمل طریقہ نہیں جانتے۔ نماز تہجد رات کے آخری پہر میں ادا کی جاتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ رات کے درمیانی حصہ سونے کے بعد تہجد کی ادائیگی کے لیے اٹھتے، وضو فرماتے، اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاتے اور طویل قیام کرتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں سوج جاتے تھے تہجد میں قیام کرتے کرتے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے تو تمام اگلے پچھلے گناہ معاف ہیں، پھر بھی اتنی عبادت؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تہجد کے وقت کی تعیین۔ تہجد کا وقت عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر فجر کے وقت تک ہوتا ہے، لیکن سب سے افضل وقت رات کا آخری تہائی حصہ ہے۔ حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر رات کے آخری حصے میں آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور آواز دیتا ہے، کون ہے جو مجھ سے مانگے کہ میں اسے دوں؟ کون ہے جو مجھ سے مغفرت چاہے کہ میں اسے بخش دوں؟ تہجد کی رکعتیں کتنی پڑھیں؟ اس بارے میں علماء کا اجماع ہے کہ تہجد کا کم از کم 2 رکعتیں ہیں اور زیادہ کی کوئی حد نہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر 8 یا 10 رکعتیں پڑھا کرتے تھے، اس کے بعد وتر پڑھتے۔ تہجد کی نیت کیسے کریں؟ نماز تہجد کی نیت دل سے کی جاتی ہے، زبان سے کہنا ضروری نہیں، لیکن اگر کوئی زبان سے کہنا چاہے تو یوں کہہ سکتا ہے، میں 2 رکعت نماز تہجد نفل اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھتا ہوں، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف۔ اب ہم بات کرتے ہیں ان 3 بڑی غلطیوں کی جو اکثر لوگ تہجد پڑھتے وقت کرتے ہیں۔ نمبر 1، بغیر نیت سوئے جانا۔ اکثر لوگ رات کو سوتے وقت تہجد کی نیت نہیں کرتے، حالانکہ نیت کرنا سنت ہے۔ اگر انسان نیت کے ساتھ سوتا ہے اور کسی وجہ سے نہ اٹھ سکا تو بھی اس کو ثواب ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص تہجد کی نیت سے سوئے پھر نہ اٹھ سکا تو اس کے لیے نفلوں کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ نمبر 2، فجر کے بالکل قریب وقت اٹھنا۔ بعض لوگ فجر کی اذان سے چند لمحے قبل اٹھ کر جلد بازی میں 2 رکعت تہجد پڑھتے ہیں، حالانکہ افضل وقت رات کا تیسرا پہر ہے، جس میں دل نرم ہوتا ہے، دعا قبول ہوتی ہے اور سکون کی کیفیت غالب ہوتی ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ فجر سے کم از کم 1 گھنٹہ پہلے بیدار ہوں۔ نمبر 3، صرف رسم ادا نہ کریں، دل حاضر نہ رکھنا۔ نماز تہجد صرف رکعتوں کی گنتی کا نام نہیں، بلکہ یہ خالص تعلق بندگی کا مظہر ہے۔ اگر کوئی دل سے غافل ہو کر صرف اٹھنے، پڑھنے اور سجدے کرنے پر اکتفا کرے تو وہ اصل روح عبادت سے محروم رہ جاتا ہے۔ تہجد میں دل کی حاضری، خشوع، گڑ گڑاہٹ اور دعا شامل ہونی چاہیے۔ نماز تہجد کا فائدہ کیا ہے؟ تہجد کی نماز دنیا و آخرت دونوں کے لیے برکتوں کا خزانہ ہے۔ جو بندہ اس نماز کو معمول بناتا ہے
اس کے رزق میں برکت ہوتی ہے، دل کو سکون نصیب ہوتا ہے، چہرے پر نور ہوتا ہے، اللہ اس سے محبت فرماتا ہے، دعا کی قبولیت میں آسانی ہوتی ہے، گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتی ہے، آخرت میں بلند مقام عطا ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، سلام پھیلاؤ، کھانے کھلاؤ، صلہ رحمی کرو، اور رات کو جب لوگ سوتے ہوں تم تہجد پڑھو، تم جنت میں سلامتی سے داخل ہو جاؤ گے۔ نماز تہجد کے بعد کی دعا بہت ہی طاقتور اور مؤثر ہوتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر نماز تہجد کے بعد لمبی دعائیں کیا کرتے تھے۔ آپ فرماتے تھے، تہجد کے وقت دعا رد نہیں ہوتی۔ نماز تہجد کی ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ یہ نیکیوں میں سب سے افضل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے افضل نماز فرض کے بعد تہجد کی نماز ہے۔ ناظرین، اب ہم دیکھتے ہیں نماز تہجد کی چند عملی فوائد۔ اگر کسی شخص کو روزی کی تنگی ہے تو تہجد اس کے لیے کشادگی کا ذریعہ ہے۔ اگر کسی کو اولاد نہیں ہو رہی تو تہجد کی نماز میں دعائیں اولاد کے دروازے کھول سکتی ہیں۔ اگر کوئی بیمار ہے تو تہجد کے ذریعے شفا حاصل کر سکتا ہے۔ اگر کوئی اپنے گناہوں سے نادم ہے تو تہجد کے آنسو اس کے لیے بخشش کا ذریعہ ہیں۔ نماز تہجد کو مستقل معمول بنانے کے لیے چند مشورے۔ رات کو سونے سے پہلے نیت کریں کہ تہجد کے لیے اٹھنا ہے۔ سونے کا وقت جلدی مقرر کریں تاکہ نیند پوری ہو۔ کوئی الارم یا گھر کا فرد آپ کو جگانے کے لیے مقرر کریں۔ دن بھر کے گناہوں پر نادم ہو کر توبہ کریں تاکہ دل نرم ہو۔ قرآن مجید کی تلاوت بھی تہجد میں شامل کریں۔ نماز تہجد پڑھتے ہوئے کچھ مسنون اذکار بھی کر سکتے ہیں، جیسے اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وارزقنی وعافنی، اللہم انی اسألک الجنۃ واعوذ بک من النار۔ یہ اذکار نہ صرف دعا کی قبولیت کا ذریعہ بنتے ہیں بلکہ دل کو سکون بھی دیتے ہیں۔ آخر میں اس عظیم عمل کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خوبصورت فرمان، تم رات کو قیام کیا کرو، یہ تم سے پہلے صالحین کی عادت ہے، یہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، گناہوں کا کفارہ ہے، جسم سے بیماری کو دور کرتا ہے اور گناہوں سے باز رکھتا ہے۔ تو آئیے ہم سب تہیہ کریں کہ آج سے تہجد کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے، اللہ کے حضور جھکیں گے، اپنے گناہوں پر آنسو بہائیں گے اور اپنے رب کو رات کی تاریکی میں پکاریں گے۔ اللہ ہمیں سچی توبہ، خالص نیت اور مستقل تہجد نصیب فرمائے، آمین۔ اسلام کی باتیں چینل کی طرف سے آپ سب بھائیوں اور بہنوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو یہ معلوماتی اور روحانیت سے بھرپور ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہم مزید ایسی مفید ویڈیوز آپ تک پہنچا سکیں۔ جزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔